السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے ٹائم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ یا انڈیا کے جو وائسرائے تھے وہ لارڈ ویلنگڈن تھے، اور اس ایکٹ کے جو ہے وہ 310 سیکشنز اور 10 شیڈیولز ہیں۔ اگر ہم پہلے جنرلی جو ہے وہ 1935 کے ایکٹ کو ڈسکس کریں تو یہ جو گیون پیراگراف ہے یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے جنرلی بتاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ انڈر برٹش ایکٹ آف پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ایک ایکٹ تھا، چونکہ اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ برٹش ہی رول کر رہے تھے۔ اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ انڈیا ووڈ بیکیم اے فیڈریشن if 50% آف انڈین اسٹیٹس ڈیسائڈ ٹو جوائن اٹ۔ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ انڈیا میں فیڈریشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی مطلب جتنی پوری کی پوری اسٹیٹ ہے وہ ایز اے ایک یونٹ کے طور کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک سینٹرل مطلب سمجھ لیں اتھارٹی ہوتی ہے، سینٹرل پاور صرف ایک مرکز کے پاس پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس جتنے بھی پروونسز ہوتے ہیں یا دوسری اسٹیٹس آپ کے پاس ہیں تو وہ سارے اٹانومس ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر انڈیا میں جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ ریاستیں جو ہیں وہ اگر اس چیز کے اوپر راضی ہوں گی تو پھر 1935 کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ یہاں پر فیڈریشن ہونی چاہیے تھی۔ مگر چونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایگری نہیں تھے، تو یہ جو ہے وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی فیڈریشن۔ اس کے بعد جو ہے دا ایکٹ میڈ نو ریفرنس ایون ٹو گرانٹنگ ڈومینیشن اسٹیٹس مچ لیس انڈیپینڈنٹ ٹو دا انڈیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں فیچرز کی، فیچرز آف دا ایکٹ، تو سب سے پہلا اس میں جو ہے ہمارے پاس وہ یہاں پر بات ہو رہی ہے فیڈریشن کی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 560 کے قریب جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس تھی اور 13 کے قریب جو ہے وہ پروونسز تھے۔ تو پرنسلی اسٹیٹس اس چیز کے اوپر ایگری نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ فیڈریشن صحیح طرح سے لاگو نہیں ہو سکی۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی، ڈویژن آف پاور کی بات کی گئی تھی، وہ بھی اس میں پہلے فیچرز میں ہی اس چیز کا ذکر ہے۔ دا ایکٹ ڈیوائڈیڈ دا پاور بٹوین دا سینٹر یونٹ ان ٹرم آف 3 لسٹ، ٹھیک ہے۔ سینٹر اور یونٹس کے درمیان جو ہے وہ پاور کس طرح سے ڈیوائڈ کی گئی، تو ایک جو ہے وہ اس حوالے سے لسٹیں 3 قسم کی لسٹیں بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا تھا، فیڈرل، پروونشل اور کنکرنٹ لسٹ۔ اس میں پھر کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل لسٹ میں جو ہے فار سینٹر ود 59 آئٹمس، کہہ لیں کہ 59 قسم کی پاورز یا فیصلے کے حق جو ہے وہ فیڈرل کو دیے گئے۔ اسی طرح سے ہی 54 جو ہے وہ پروونشل کو، اور 36 ایٹم ایسے تھے کنکرنٹ لسٹ میں ڈالے گئے جو کہ دونوں کے پاس پاورز تھی۔ اور ریسیڈوری پاورز جو ہے ور گیون ٹو دا وائس رائے۔ ریسیڈوری پاورز وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کا ذکر نہ ہو یا کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہو جو کسی اسپیکٹ سے ہی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے نہ ملتا ہو، تو وہ پاور جو ہے وہ کس کے پاس ہوگی، وائس رائے کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ایور دا فیڈریشن نیور کیم ان ٹو بینگ ایز اے پرنسلی اسٹیٹ ڈڈ ناٹ جوائن اٹ، ٹھیک ہے، تو وہی بات ہوگی۔ دوسری چیز کے اوپر اگر آ جاتے ہیں، اٹ ایبالش ڈیارکی ان دا پروونسز اینڈ انٹروڈیوس پروونشل اٹانومی ان اٹس پلیس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بات اب جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کی ہو رہی ہے۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ فیڈریشن ہوگی، اور فیڈریشن میں ہوتی ہی پروونشل اٹانومی ہے، پروونسز جو ہے وہ آزاد ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یا دوسرے اسفیئر سے۔ تو یہ ادھر ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ پاکستان مومنٹ پڑھ رہے ہیں یا پاکستان افیئرس پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو بھی چیز دیکھیں تو اس میں پاکستان کی فارمیشن آپ اس میں ضرور دیکھیں۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں پروونسز کو جو ہے وہ اٹانومی ملی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مسلم جو پروونسز تھے وہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پھر اکٹھے ہوئے یا یونائٹ ہو کر جو ہے وہ پھر آگے جا کر پاکستان بننے کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ However, the act introduced responsible government in provinces
दैट इज़ द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जितने भी आपके पास गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के, तो वो मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर जो है वो काम करेंगे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मिनिस्टर्स होंगे उनके अहकामात की रोशनी में जो है वो काम करेंगे। उसके बाद तीसरी अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड फॉर द अडाप्टेशन ऑफ डीआरकी एट द सेंटर। Consequently, the federal subjects were divided into reserve subject and transferred subject. However, the provision of the act did not came into operation at all. यहाँ पे फिर बात जो है वो सेंट्रल डीआरकी की हो रही है, या समझ लें कि हमने जो पीछे बात की है डिवीज़न ऑफ पावर में, तो फेडरल के पास भी या सेंटर के पास भी जो है वो पावर्स होंगी। ठीक है, और बाकी जो हमने डिवीज़न ऑफ पावर में फेडरल प्रोविंशियल और कंकरर लिस्ट पढ़ा, तो उस वाले से जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई। नंबर 4 इसमें आपके पास है, इट इंट्रोड्यूस बाई कैमुलरिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, आपके पास जो 11 या कहीं पे जो है वो 11 आता है प्रोविंसेस का, और कहीं ये भी आता है कि 13 प्रोविंसेस थे। तो इस चीज़ में आप लोगों ने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। तो उनमें जो है वो आपके पास 6 जो प्रोविंसेस थे उनमें जो है वो बाई कैमुलर सिस्टम था। ठीक है, दस द लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस आर मेड बाई कैमुलर कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है, तो इसी तरह से ही पांचवा पॉइंट आपके पास है कि इफ़ फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट। अच्छा, यहाँ पर 1935 के एक्ट में जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट की भी बात की गई है, जिसमें जो है वो आपकी जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ थे, डिप्रेस्ड क्लासेस थी, माइनॉरिटीज़ डिप्रेस्ड क्लासेस में माइनॉरिटीज़ भी आ जाती हैं और वुमेंस भी आ जाती हैं, वो उनको, और जो लेबर्स थे आपके, ठीक है, जो वर्किंग क्लास थी, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की गई। 6 पॉइंट आपके पास जो है वो ये है कि इट एबॉलिश द कौंसल ऑफ इंडिया। कौंसल ऑफ इंडिया जो है वो 1958 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक जो है वो कौंसल बनाई गई थी, तो उसको जो है वो 1935 का एक्ट जो है वो एबॉलिश करता है। इसके बाद जो है क्या था कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइज़र्स। अब वो कौंसल की जगह जो है वो एडवाइज़र्स की एक टीम तश्कील दी गई। 7 पॉइंट आपके पास है, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज कहते हैं वोटिंग देने के हक़ को। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर 10 बंदे हैं और 10 में से 3 बंदे वोट दे सकते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ की फ्रेंचाइज जो है वो 3% है। ठीक है, या 0.3% बनेगी 10 की, 10 नहीं सॉरी 3% बनेगी। ठीक है, इस तरह अगर 100 में से 3 है तो 0.3 बनेगा। अगर कह लें आप कि 100 में से 50 बंदे वोट दे सकते हैं, तो वहाँ की फ्रेंचाइज़ जो है वो 50% बनेगी। तो यहाँ की फ्रेंचाइज़ को भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, और वोटिंग जो है वो 10% तक के लोग वहाँ के जो है वो उनको वोटिंग राइट दिया गया। कह लें कि अगर वहाँ पर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 वोट जो है वो वोट देने का हक रखते हैं। ठीक है, 8th पॉइंट आपके पास है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। रिज़र्व बैंक सेम लाइक दैट, जिस तरह अभी आप लोगों के पास जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसी तरह से ही उस टाइम जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कायम किया गया। एक तरह का जो है वो रियासती एक बैंक कह लें, या मतलब नेशनल लेवल के ऊपर एक बैंक कायम किया गया। ठीक है, जिसका नाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जो कि करेंसी को कंट्रोल करता है, या कंट्री के जितने और इकोनॉमिकल जो काम काज हैं उनको वो हैंडल करता। 9th पॉइंट आपके पास है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। तो ये जो आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट अभी तक चलता आ रहा है, तो ये 1935 के एक्ट के तहत जो है वो उस टाइम नाफिज किया गया, या मतलब ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो तब इस्टेब्लिश किए गए। तो उसमें आपके पास जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पूरी स्टेट के लिए, प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हर एक सूबे के लिए अलहदा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होता। और जो आपके पास कोई आप कहते हैं कि जी 8 से 10 या 2 से ज़्यादा, मतलब जितनी भी स्टेट्स के लिए कोई आप एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं, तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता था।
10th پوائنٹ آپ کے پاس ہے اٹ پرووائڈیڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اے فیڈرل کورٹ وچ واز سیٹ اپ ان 1937. تو آپ کے پاس جو سپریم کورٹ ہے تو اس ٹائم یہ اسی ٹائم 1935 کے ایکٹ کے تحت ہی جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ ایک فیڈرل کورٹ ہوگا، کہہ لیں کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر یا ایک ریاستی ایک جو ہے وہ کورٹ تشکیل دیا گیا 1935 کے ایکٹ میں۔ اب اگر ہم آخر میں بات کرتے ہیں آبجیکٹیو کی، تو 1935 کے ایکٹ کا جو آبجیکٹیو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا دیٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا واز انڈر دا برٹش کراؤن۔ بیسکلی تو ہماری جتنی بھی گورنمنٹ تھی وہ کس کے انڈر تھی؟ وہ برٹش کراؤن کے انڈر تھی، ٹھیک ہے۔ سو دا اتھارٹیز اینڈ دیئر فنکشنز ڈرائیو فرام دا کراؤن، ان کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی کون کنٹرول کر رہا ہوتا تھا؟ کراؤن کنٹرول کر رہا ہوتا تھا۔ In so far as the crown did not itself restrain executive functions, his conceptual familiar is dominion constitution was absent in the earlier act passed for India. اچھا، اس میں اب کیسے وہ جو ہے وہ کراؤن کنٹرول کر رہا ہوتا؟ تو کراؤن کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کسی قسم کے جو ہے وہ لا کو، اگر کسی قسم کے لیجسلیشن کو جو ہے وہ ویٹو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پاور جو ہے وہ کراؤن کے پاس موجود تھی۔ Hence, the Act of 1935 served some useful purpose by the experiment of provincial autonomy. Thus, we can say that the Government of India Act 1935 marks a point of no return in the history of constitutional development of India. اگر ہم ادھر پاکستان کی بات کریں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان بننے میں، پاکستان فارمیشن میں جو 1935 کے ایکٹ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پروونشل اٹانمی جو ہے وہ گرانٹ کی گئی، جس کو یوز کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ مسلمانوں کو آسانی ہوئی کہ وہ کل کو اپنا ایک علیحدہ ہوم لینڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکیں۔ اب آخر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اگر ٹرک بتاؤں کہ ان کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے، تو آپ 3 جو ہے وہ لفظ کہہ لیں یا الفابیٹس کا مجموعہ کہہ لیں۔ ایک ہے کیٹ، CAT کیٹ، ایک ہے RPF اور ایک ہے BDS، ٹھیک ہے۔ کیٹ، RPF اور BDS، یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، ان کو یاد کر لیں۔ پھر جب آپ نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے تو اس میں آپ کیا کہو گے؟ کیٹ اسٹینڈ فار کونسل آف انڈیا ایکٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیٹ میں جو C ہے اس کا، کیٹ میں C اسٹینڈ فار کونسل آف انڈیا ایکٹ جو کہ ایبالش ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیٹ میں جو A ہے وہ آل انڈیا فیڈریشن کی بات کر رہا ہے۔ T جو ہے وہ 3 لسٹ کریٹڈ، جو ہم نے کہا کہ ایک فیڈرل لسٹ، پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ کی بات، ٹھیک ہے، یہ کیٹ کا ہو گیا۔ کونسل آف انڈیا ایبالشڈ، آل انڈیا فیڈریشن اور 3 لسٹ کریٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں RPF کے اوپر۔ RPF میں R جو ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا جو ہم نے بات کی، P جو ہے وہ آپ کے پاس پبلک سروس کمیشن جو بنائے گئے تھے، پروونشل، فیڈرل اور جوائنٹ، اور F فار فیڈرل کورٹس، ٹھیک ہے۔ RPF، R فار ریزرو بینک آف انڈیا، P فار پبلک سروس کمیشن اور F فار فیڈرل کورٹس۔ اب آ جاتے ہیں BDS کے اوپر، ٹھیک ہے۔ BDS میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ B اسٹینڈ فار بائی کیمولرزم، ٹھیک ہے، D فار ڈیارکی ایز پروونسز ایبالشڈ، ٹھیک ہے، پروونسز میں جو ڈیارکی تھی اس کو ایبالشڈ کیا گیا، اور S فار سیپریٹ الیکٹوریٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 پوائنٹ بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو آپ اچھی طرح سے اپنا جو آنسر ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔